السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو آپ کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا، آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دے گا۔ سامعین کرام، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اور آپ کو سورہ کوثر اپنے ہاتھ کے انگوٹھے پر پڑھ لینا ہے۔ آپ جسے چاہیں گے اس کو آپ اپنا فرما بردار بنا سکتے ہیں، اپنا تابع بنا سکتے ہیں۔ آپ جس انسان کو چاہیں گے اس کی مجال نہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کر جائے۔ جی ہاں سامعین کرام، وہ وہی کرے گا جو آپ اس کو بولیں گے۔ جیسا آپ اس کے بارے میں دل میں سوچیں گے وہ انسان ویسا ہی کرتا جائے گا۔ وہ آپ کی مرضی کے حساب سے چلے گا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ آپ کی مٹھی میں ہوگا، آپ اس کو پوری طریقے سے قابو کر سکتے ہیں۔ اور سامعین کرام، سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ جس کا بھی نام لیں گے آپ حضرات اس کو قابو میں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، اس کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ جو بھی کہیں گے اسی پر عمل کرے گا۔ یہ عمل آپ حضرات کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے کر سکتا ہے، وائف اپنی ہسبینڈ کے لیے کر سکتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے، بہن بھائی کے لیے کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر بہن اور بھائیوں میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے، بھائی بہن کی بات نہیں مانتا، بہن بھائی کی بات نہیں مانتا، تو وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، اس وظیفے سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کسی کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر اب مالک اپنے مالک کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مالک کے لیے یعنی کہ اپنے باس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جس کے لیے بھی آپ کرنا چاہیں اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ جس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اپنے انگوٹھے پر دم کریں گے تو وہ انسان آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کا تابع ہو جائے گا، آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام، آپ کو اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہیں کرنا ہے تاکہ کوئی بھی قیمتی بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا طریقہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ وظیفہ کس وقت میں پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، سب سے اچھی تو اس وظیفے میں بات یہ ہے کہ آپ کو کسی کو کچھ کھلانا پلانا نہیں ہے۔ آپ کو جس کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے اس کا نام لے کر اس وظیفے کو صرف پڑھ لینا ہے۔ جس کا بھی آپ نام لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کا فرما بردار ہو جائے گا، آپ کی ہر بات فوراً ماننے لگے گا۔ آپ ہاں کریں گے تو وہ بھی ہاں کرے گا، آپ نہ کریں گے تو وہ بھی نہ کرے گا، یعنی کہ آپ کی ہاں میں ہاں کرے گا اور نہ میں نہ کرے گا۔ تو اس وظیفے کو کوئی بھی کسی کے لیے پڑھ سکتا ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے اور بیوی شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے۔ سامعین کرام، یہ وظیفہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، جن کے رشتے میں کوئی انسان رکاوٹ ڈال رہا ہے یا رشتے کے لیے مان نہیں رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو، تو اس کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ انسان بھی مان جائے گا اور آپ کے رشتے کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کے رشتے میں درار بن رہا ہو اس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے لگے گا اور نہ میں نہ کرنے لگے گا۔ یعنی کہ جب آپ ہاں کہیں گے تو وہ بھی ہاں کرے گا، آپ نہ کہیں گے تو وہ بھی نہ کہے گا۔ اور یہ وظیفہ تحفہ ہے ان عورتوں کے لیے جن کو کوئی عورت پریشان کر رہی ہے، چاہے اس کی نند ہو، چاہے اس کی بھابھی ہو، چاہے اس کی کوئی پڑوسن ہو، چاہے اس کی کوئی رشتہ دار ہو۔ اگر وہ زبان کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے اس کو بار بار پریشان کر رہی ہے، اس کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تو اس کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ خواتین بھی اس کی فرما بردار بن جائے گی، اس کی غلام بن جائے گی،
وہ جیسا کہے گی وہ ویسا ہی کرے گی۔ اور سامعین کرام، ایک بات آپ حضرات دھیان سے سن لیں کہ یہ وظیفہ آپ کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہی پڑھنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہیں پڑھنا ہے۔ ناجائز مقصد کے لیے میری طرف سے اجازت نہیں ہے، جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کی میری طرف سے اجازت ہے۔ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے، مثال کے طور پر کسی کا پیسہ ہڑپنے کے لیے، یا کسی کو اپنے قابو میں کر کے اس کا نقصان کرنے کے لیے، یا کوئی ایسا کام جس میں آپ کا فائدہ ہو لیکن دوسرے کا نقصان ہو، تو ہر وہ کام ناجائز ہے جس میں دوسرے کا نقصان ہو اور آپ کا فائدہ ہو۔ اس لیے آپ کو ناجائز کام کے لیے ہرگز نہیں پڑھنا ہے، جائز مقصد کے لیے ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی کسی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد جائز ہونا چاہیے، ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہ پڑھیں۔ اور کافی لوگوں کے یہ بھی میسج آتے ہیں کہ ہم دوسرا وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کے ساتھ میں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو سامعین کرام، بالکل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ وہ وظیفہ پڑھتے رہیں، جس طریقے سے پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ میں اس وظیفے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن سامعین کرام، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ یہ وظیفہ آپ کو پاکی کی حالت میں ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا ہے، اور آپ اگر بنا وضو کے ہیں تو بھی آپ کو اس وظیفے کو ہرگز نہیں پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو تبھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ اس وظیفے کو آپ نماز کے بعد ہی پڑھیں۔ آپ حضرات اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صبح کو بھی پڑھ سکتے ہیں، شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس دن سے شروع کرنا چاہیں اس دن سے شروع کر سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کر کے اور پاک ہو جائیں اور باوضو ہو جائیں تو آپ کو پاک ہو کر باوضو ہو کر تنہائی والی جگہ پر بیٹھنا ہے، جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی آپ کو روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو۔ اگر وظیفے کے دوران کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ نے اس کی بات کا جواب دے دیا تو پھر وظیفہ آپ کو پھر سے کرنا ہوگا، اس وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات کو وظیفے کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے، نہ ہی کسی کی بات پر دھیان دینا ہے، نہ ہی کسی کی بات کا جواب دینا ہے۔ تو آپ حضرات تنہائی میں بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ اس طرح پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2 مرتبہ ہو گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کو 11 مرتبہ اسی طریقے سے پڑھ لینا ہے، اور 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد میں آپ کو اس شخص کا نام لینا ہے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا نام لینا ہے اور اس کی ماں کا نام لینا ہے، اور دل میں یہ ارادہ کر لینا ہے کہ میں فلاں شخص کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اس کا نام بھی لے لینا ہے، نام آپ کو دھیرے سے لینا ہے، جتنی آواز میں نام لینا ہے، جتنی آواز میں آپ خود سن سکیں اتنی آواز میں اس کا اور اس کی ماں کا نام لے لینا ہے، اور ماں کا نام پتہ نہ ہو تو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے لینا ہے، باپ کا بھی پتہ نہ ہو تو صرف اس کا ہی نام بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو اس کا نام لے لینا ہے اور دل میں یہ سوچ لینا ہے کہ میں اس کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے، اپنے ہاتھوں کی ساری انگلیاں کھول دینا ہے، سیدھے ہاتھ کی، اور سیدھے ہاتھ کی ساری انگلیاں کھولنے کے بعد انگوٹھا آپ کو اپنے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد آپ کو اس وظیفے کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ پہلے آپ کو 7 مرتبہ
درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 40 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے، اس کو جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو 40 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ 40 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کو اس انگوٹھے پر پھونک دینا ہے، یعنی کہ اس انگوٹھے پر دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور آپ کو اپنی شہادت والی انگلی پر دم کرنا ہے۔ پھر وہ انگلی آپ کو بند کر لینا ہے۔ جس طریقے سے مٹھی بند کرتے ہیں اس طریقے سے آپ کو ایک انگلی صرف بند کر لینا ہے۔ پھر 10 مرتبہ آپ کو اس سے آگے والی انگلی پر پڑھنا ہے، وہ بھی بند کر لینا ہے۔ پھر 10 مرتبہ اس سے آگے والی انگلی پر پڑھنا ہے، وہ بھی بند کر لینا ہے۔ پھر 10 مرتبہ لاسٹ والی یعنی کہ سب سے چھوٹی انگلی پر پڑھنا ہے، وہ بھی بند کر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ ساری انگلیاں جب بند کر لیں گے تو اس طریقے سے ہو جائے گا جس طریقے سے مٹھی بند کرتے ہیں، لیکن انگوٹھا آپ کا ہتھیلی پر ہی رکھا رہے گا۔ اس طریقے سے جب آپ حضرات 10 مرتبہ ساری انگلیوں پر پڑھ لیں اور 40 مرتبہ انگوٹھے پر پڑھ لیں تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو آخر میں پھر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد آپ کو مٹھی بند ہی کیے رہنا ہے، اور اٹھ کر مٹھی کو پیچھے چھپا لینا ہے اور اس شخص کے پاس جانا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین ہو۔ آپ اس کے سامنے جائیں، کتنی بھی دوری ہو کوئی بھی حرج نہیں ہے، اس کے سامنے جا کر اس مٹھی کو کھول دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی وقت سے وہ آپ کا غلام بننا شروع ہو جائے گا، آپ کا فرما بردار بننا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر وہ شخص آپ کے پاس نہ ہو، آپ کے قریب نہ ہو، تو جس طرف رہتا ہو، چاہے وہ اتر میں رہتا ہو، چاہے پورب میں رہتا ہو، چاہے پچھم میں رہتا ہو، چاہے مشرق کی طرف رہتا ہو، چاہے مغرب کی طرف رہتا ہو، جس طرف بھی رہتا ہو اس طرف آپ کو مٹھی اس طریقے سے کھولنا ہے جس طریقے سے گیند یعنی کہ بال پھینک کر دیوار پر مارتے ہیں، اس طریقے سے مٹھی کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ شخص آپ کا فرما بردار بننے لگے گا، آپ کا غلام بن جائے گا، اور آپ کی ہر بات فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ ہاں کہیں گے تو ہاں کرے گا، آپ نہ کہیں گے تو نہ کرے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔